پی ٹی آئی 2 ماہ میں حالات بدلنے کے دعوے کر رہی تھی، اس سال کو الیکشن کا سال بھی کہہ رہی تھی. فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ 2 ماہ ہے کہ اب یہ اس ماہ کو ماہ و سال کر دیں؟ دیکھیے میں سلمان ایک بات بتا دوں. سب سے پہلے آدمی میں ہوں جو پچھلے 4-5 مہینے سے اگست اور ستمبر کی نوید دے رہا ہوں آپ کو. اور وہ اس سے پہلے تھا کہ عمران خان صاحب کے عدت کے کیس میں جج صاحب پہ اعتراض اٹھا، معاملہ کسی اور وہ مٹی کی طرح بہ گیا، خسو خشاک کی طرح وہ بھی بہ گیا. ان کیسوں کے اندر آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھ لیا کہ کیا حالات اور واقعات ہیں اور کیا باتیں سامنے ہیں. آپ سارا کچھ دیکھ چکے ہیں نا. اب اگست اور ستمبر ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں کہہ رہا تھا، دیکھیے 4 کیسز تھے، 2 میں سزا سسپینڈ ہوگی، 2 میں بریت ہوگی سائفر میں، اور اب 190 ملین پاؤنڈ کے لیے سزا دینے کی تیاری ہو رہی ہے. حالانکہ منٹس آف بیٹنگ میں اگر ویسے اگر 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا بھی ذکر کریں، 1 روپے ٹھیک ہے کی سر. کرپشن کے حوالے سے کوئی سرکاری خزانے کو نقصان نہیں ہے. ستمبر کے اندر عمران خان صاحب کو 190 ملین میں سزا دینے کی کوشش اب تو کریں قاضی گے، صاحب نے بھی کہہ ورنہ دیا جو ہے، اب تو قاضی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے عمران وہ خان وہ صاحب وہ 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 معصوم یاد نہیں رکھے ہے. وہ مس کنڈکٹ ہے. وہ اچھا. مس کنڈکٹ ہے، مس کنڈکٹ ہے، مس کنڈکٹ ہے، بار بار کہہ رہا ہوں. اور اس پہ کہیں نہ کہیں اس پہ کمپلینٹ یا ریفرنس کی تیاری بھی ہو رہی ہے. جسٹس قاضی فائصہ کے اوپر اعتراضات بھی اٹھ گئے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے پینڈنگ پروسیڈنگ میں. ویسے تو بڑی باتیں ہوتی ہیں. ایک جج صاحب کا بہت بڑی باتیں کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، تاریخ کی طرح جب میڈیا میں بات نہ کریں ایسے زبان پہ انگلی صحیح رکھ کے صحیح چپ چپ صحیح چپ، صحیح وہ صحیح. آپ کو یاد ہوگا. تو وہ ساری چیزیں اب ریکارڈ کے اوپر ہے. تو تھوڑا کڑوا، تھوڑا اچھا ٹھیک ہے. پہلے فرض کریں کہ جنرل فیاض حمید جو ہے نا وہ زیر حراست ہے. اب زیر اگر حراست ہے تو 24 گھنٹے میں کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہو، چاہے وہ ابھی پرچہ درج ہوا ہو. تو سر جنرل فوج کی، فیاض حمید کو اگر کسی نہ فوج کی کسی، تحویل میں ہو تب بھی، جہاں کہیں ہو، جہاں کہیں مرضی ہو، واٹ ایور اٹ از. اظہر صدیق صاحب بغیر کسی تمہید کے جس طریقے سے گٹھ جوڑا جا رہا ہے عمران خان صاحب اور فیض حمید صاحب کا، اور عطا تارڑ صاحب جس طریقے سے پریس کانفرنس کر کے بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں معاملات یہ سابق ججز کے اوپر بھی جا سکتی ہے اور گمان حاضر سروس ججز کا بھی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو عن قریب فوج اپنی تحویل میں لے لے گی؟ بہت شکریہ. وہ اچھا، عطا تارڑ صاحب بات کر رہے ہیں جو غالباً وزیر اطلاعات و نشریات سپریم کورٹ یا آئی ایس پی آر ہے، اس کی بات کر رہے ہیں آپ غالباً. جی جی. میرے لیے تو بڑی اچھا میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے سچ پوچھتے ہیں تو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. فوج میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو انٹرنل اس کی انکوائری یا انویسٹیگیشن یا کورٹ مارشل ہو، مجھے کوئی تاریخی طور پر بتا دیں آپ کہ اس کی باتیں باہر ریویل ہو رہی ہوں، اس طرح ڈسکس ہو رہی ہوں. تو آپ تو انٹیگریٹی یہ ساری جو ہے نا سارا کچھ داؤ پہ لگا رہے ہیں نا. بالکل انکوائری کر دیکھیں، جہاں تک جنرل فیاض حمید سے انکوائری ہونے کی بات ہے، انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے نا جی. یہ تو ہم جو بات کر رہے ہیں یا نواز شریف یا مریم صفدر بازی میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی رہی ہیں، بالکل کریں تحقیق. ہم کب کہہ رہے ہیں آئیں ساری تحقیق کہ یہ جو باتیں ہمارے ہیں کہ جناب ہمیں حکومت میں لے کے آئے، لیکن پھر یہ بات یہاں رکنی نہیں چاہیے. یہ پچھلے 2.5 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے. اور میں مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اب میں نہیں یہ کہہ رہا، اپنا خواجہ آصف صاحب کہتے تھے اگست 2018 میں حکومت آئی، اپریل 2019 میں ان کا کہنا تھا کہ ان سے رابطہ ہو گیا. 8 مہینے بعد. پنجاب کی حکومت 8 مہینے بعد، صرف 8 مہینے بعد حکومت دینے سے رابطہ ہو گیا. پھر اپنا محترم نواز شریف صاحب ملک سے باہر پیلٹس والے مسئلے میں چلے گئے، تو یہ تو اچھی بات ہے نا. اور پھر یہ بھی آنا چاہیے کہ ایکسٹینشن کے لیے کیا کیا رابطے ہوئے. یہ میں نہیں ہے، یہ تو اب پرویز رشید صاحب، جاوید لطیف صاحب، پھر زبیر، مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، یہ بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ تو ریویل اب ہو چکی ہیں. اٹس ناؤ اوپن سیکرٹ. پھر ٹھیک ہے. بغیر کسی کمٹمنٹ کے جو ہو گیا، اب تو دیکھیں میں مطالبہ کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے مطالبہ کر رہا ہوں، بالکل ہونی چاہیے. لیکن جو یہ طریقہ کار لا رہا ہے نا، جناب آئی جی پکڑا گیا، آئی جی گرفتار ہو گیا باخبر ذرائع سے، وہ آئی جی جیل خانہ جات اپنی خبر سر یہ پوری ٹی خبریں وی کے پلیس کی سامنے گئی ہیں، دیکھ رہے. سر یہ خبریں باقاعدہ ہاں پلیس کی گئی ہیں، ہیڈ لائنز پہ چلی ہیں باقاعدہ. دیکھیں نا، اب میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ وہ تو دیکھیں وہ خود ہی آ کے
میں کوئی کہتا یا کوئی اور کہتا تو بات اور تھی. وہ خود ہی آئے, چائے کی چسکی لگا رہے تھے. اسی طرح سے یاد ہوگا چائے کی چسکی وہ ایک لگائی تھی انڈیا کا جو پائلٹ پکڑا تھا ہم نے, وہ یاد ہوگا آپ کو. تو اسی طرح چائے کی چسکی لگائی اور بتایا کہ جناب یہ لے میں یہاں پر موجود ہوں. پھر ہم سنتے رہے ہیں کوئی ڈی ایس پی, ابھی مثال کے طور پر چلیں جنرل فیاض حمید حراست میں ہیں. ایک چائے کی چسکی جنرل فیض حمید صاحب نے بھی لگائی تھی. وہ یاد ہوگا, میں وہی تو بتا رہا ہوں نا, وہ افغانستان میں مجھے یاد ہے. لیکن بڑی زبردست بات ہے, چاہے کورٹ مارشل ہو, چاہے ہمارے ہاں سول لا ہو. ایک بات میں بڑا سخت مخالف ہوں, میں آپ کو پتا ہے میں سیولین کے فوجی ٹرائل کا سخت مخالف ہوں. میں اس پہ میں نہیں مانتا. اور کسی نے ہائی کورٹ رولز اینڈ والیومز پڑھا نہیں ہے, اس کا اپنا والیوم 3 ہے اور رول 8 آج بھی اگر وہ پڑھ لے تو اس میں سول اور کورٹ مارشل کی جو جورسڈکشن ہے پہلے وہ طے کرنی ہے, وہ میجسٹریٹ نے طے کرنی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ نے طے کرنی ہے. ابھی تو کسی کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ابھی روزانہ ہم سن رہے ہیں, چلیں فرض کریں کہ جنرل فیاض حمید جو ہے نا وہ زیر حراست ہے. اب زیر اگر حراست ہے تو 24 گھنٹے میں کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہو, چاہے وہ ابھی پرچہ درج ہوا ہو. تو جنرل فیاض حمید اگر فوج کی تحویل میں ہو تب بھی جہاں کہیں ہو, جہاں کہیں مرضی ہو, واٹ ایور اٹ از, بھئی ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, وہ لے کے جائیں وہاں پر. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو حراست میں لے لیں, تحویل میں لے لیں اور ان لمیٹڈ پیریڈ کے لیے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا, یہ تو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. اب دیکھنا accused is innocent until proven guilty. اچھا میں تھوڑا سا اظہر بھائی مجھے تھوڑا کلیئر کر دینا, جنرل فیض صاحب کو تو فوجی عدالت کی سنوائی کبھی آتی تھوڑی, اس کے منٹ شیئر تھوڑی ہوتے ہیں, ان کو فوجی عدالت میں پیش کر دیا ہوگا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں. تو پھر وہ جو ہمارے اپنے پی آر او ہیں, ہمارے وزیر صاحب, انہیں بتا دینا چاہیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا, وہاں کیا ہوا, کون کون سی گرفتاریاں ہوئی. ویسے تو اس وقت تک وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن کر چکے ہیں. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ یہی تو ہے, اور کیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ سائفر کا ایک منٹس آف دی میٹنگ. تو پاکستان کے وزیر اطلاعات کی خبروں کو ہم سیریس نہ لیں سر. بالکل سیریس نہیں لینا, آپ نے سیریس وہ لینا ہے جو ان کا جو دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز دیکھ لیں. اس پریس ریلیز میں جتنا ذکر ہے ہم اتنا کریں, ہم اس سے باہر مت جائیں, بڑی کنفیوژن ہوگی, ادارے پہ سوالات اٹھیں گے. یعنی شرمندگی ہو رہی ہے نا اس بات سے. آپ یعنی فرض کریں یہ ٹاپ سٹی والا معاملہ تھا, تو یہ 2017 کی بات ہے نا. 2017 میں عمران خان صاحب تو نہیں حکومت میں تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. اور پھر ہم نے ابھی آج ہی کو سارا عالم صاحب اچھا کہا جا سکتا ہے نا ٹاپ سٹی تو بہانہ تھا, آگے کچھ اور چیزیں کو شاید منظر عام پر لانا تھا.